قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ خطبے میں میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ برا کر سکتے ہو۔ اتنی اجازت، کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، بدلے میں تمہارے انتقام کا جو جذبہ ہو اس کا اظہار تم کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص فمن عفا، جو شخص معاف کر لے، قادر ہے بدلہ لینے پر، جواب دے سکتا ہے، موقع بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو معاف کر دے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس معاف کرنے کا اجر مجھ پر ہے، میں تمہیں اجر دوں گا، اور وہ اجر کیا ہوگا؟ تیرے حساب کو آسان بنا دوں گا، حساب یسیرا، تیرے حساب کو آسان بنا دوں گا۔ کل قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے، ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ فرمائیں گے کہ کسی کا مجھ پر حق ہو تو مجھ سے لے سکتا۔ بندے کہیں گے یا اللہ آپ اور ہم بندے، اور آپ ہمارا حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حق، اللہ پر کسی کا حق نہیں ہوتا۔ تو یا اللہ آپ کے اوپر تو حق لاگو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم بھلا کیسے اپنا حق بیان کر سکتے ہیں، جتلا سکتے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں وہ لوگ الگ ہو جائیں جو معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ معاف کرنے والوں کا اجر میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، میرے اوپر یہ ذمہ ہے، میرے اوپر یہ لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر کیا دیں گے؟ فرمائیں گے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ معاف کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اور اس معاف کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے 3 چیزوں کے متعلق ذکر فرمایا، قسم اٹھائی، اور ان میں سے ایک بیان کیا کہ جو شخص معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی عزت میں، شان میں کبھی کمی نہیں آئے۔ معاف کرنے میں عزت بڑھتی ہے، شان بڑھتی ہے، اللہ کے ہاں مکرم بن جاتا ہے معاف کرنے والا بندہ۔ تو فرمایا کہ معاف کرنا سیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت دار بن جاؤ گے، اللہ کے ہاں معاف ہونے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہماری معافی کا پیمانہ کیا ہے، ہمارا ظرف کتنا ہے معاف کرنے کے لیے، عفو کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے کتنا ظرف ہے ہمارا؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر لے تو جب تک اس کا بدلہ ظلم سے نہ دیں ہمیں چین نہیں آتا۔ اگر وہ تھوڑا ظلم کرتا ہے ہم اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ظلم اس پر کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، اور اللہ نے خود اعلان فرمایا فمن عفا، جو درگزر کرے گا، معاف کرے گا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ اجر دوں گا، وہ دوں گا، یہ دوں گا، فلاں دوں گا، نہیں، فرمایا مجھ پر ہے۔ اور سب سے بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا بندے پر؟ کہ رب العالمین راضی ہو کر یہ کہتے کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے حساب کتاب کے معاملے میں وہاں کھڑے رہے، ان سے حساب کتاب ہوگا، شروع ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ جنت کی طرف یوں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھیں گے، فرشتے روک دیں گے کہاں جا رہے ہو؟
کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں، کہا ابھی حساب کتاب دینا ہے پھر جاؤ گے، کہا نہیں ہم تو بغیر حساب کتاب والے لوگ ہیں، اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے دنیا میں صبر کیا تھا، ہم نے دنیا میں عفو اور درگزر کا معاملہ کیا تھا، معافی کا اعلان کیا تھا، اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے، تو آج ہم اسی وجہ سے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ جب یہ مکالمہ فرشتے سنیں گے تو فرشتن فوراً جو ہے اس رکاوٹ کو ختم کر کے کہیں گے اچھا آپ وہ لوگو چلو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے، تم بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔